اللہ الہ الا اللہ، یہ مکہ میں اذان یہی حضور نے رائے کی کہ یہ شہر مخالفت کرتا تھا، انہیں بار بار سنانا چاہیے کہ کہاں ہے تمہارا انکار، لگا لیا زور، اب آ گیا دین غالب، اور یہاں کلمہ جس سے تم نفرت کر رہے تمہارے کانوں میں ٹھونسا جائے گا۔ اور نفرت اتنی تھی معاذ اللہ ظالموں کے دلوں میں کہ جب مکہ فتح ہوا، کئی تازہ مسلمان ہوئے تھے، کئی ابھی نہیں ہوئے تھے، حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے حضرت بلال رضی کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کرو۔ اب کعبہ کی چھت پر بلال جو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جس کے پر پتھر رکھتے تھے، جس غریب پر ظلم کیے تھے، اور جس کو وہ سمجھتے یہ بھی کوئی انسان ہے، یہ حبشی اور غلام، وہ کعبے کی چھت پر کھڑا اور اذان کہہ رہا، تو ان پہ سینوں پر سانپ لوٹ گیا، آگ لگ گئی۔ ایک نے تو کہا کہ بہت اچھا ہوا میرا باپ معاذ اللہ اس گدھے کے ہینگنے کی آواز سننے سے پہلے مر گیا، یہ بکواس کی۔ دوسرے نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے کہا اب بھی تم بندے کے پتر نہیں بنے، انسان نہیں بنے، کیا بک رہے تھے، کہاں گئے؟ فرمایا یہ کہہ رہے تمہارے پلے کچھ نہیں رہا، تمہارے شہر پر قبضہ اللہ نے مجھے دلا دیا، اور تمہاری ساری کوششیں ہوا ہو کر اڑ گئیں، اب بھی تم بکتے ہو کہ یہ گدھا ہنگ رہا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب یہی تجویز ہوا کہ مکہ میں یہ دہرایا جائے، اس کو ترجیح عربی زبان میں ریپیٹ کیا جائے۔ وہاں اذان یہی تھی، بلال رضی کی مدینہ میں وہی سادہ، مکہ میں یہ ابو محذورہ اور ان کی اولاد یہی تھے، دونوں سنت ہے۔ اب ہم دونوں پر عمل کریں نا، کسی نماز میں وہ کہہ لیں کہ صحیح سنت تو یہی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جو مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت کے لیے نازل ہوئی، جی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کے لیے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا، تو میں آخری اس کی بات کرتا ہوں کہ کھجوریں آئیں اس کو دے دیں، اس کا فطرانہ بھی ہو گیا۔ لیکن اب یہ وہ قانون نہیں ہے، وہ اس شخص کے لیے تھا، قانون نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا لوٹانا مکہ شریف میں تھا مخصوص مقصد کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو بتانا تھا کہ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے۔ نہیں یہ ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں اذان نہیں دی تو اس کا مطلب کہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں آپ کی بات بھی بے وزن نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ بھی پھر دوسرے شہروں میں بالکل بصرہ کوفہ میں دوری بھی ہوتی رہی، اکاری بھی ہوتی رہی، امت نے یہ مفہوم نہیں لیا کہ یہ وہاں کے لیے وہ آغاز اسی لیے، باقی وہ جو ہے نا روزہ توڑنے والی بات وہ بھی ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں کہ اسی کے لیے تھا۔ اب بھی اگر کوئی آدمی ایسا ہوگا نا اس کے پلے کچھ نہیں، توڑ بیٹھا، اور ہم اس کی مدد بھی کریں مگر وہ کہے میرے تو اپنے بچے مر رہے ہیں، تو حکم اب بھی اس کو ہم نہیں دیں گے کہ بس جا یار توبہ کرا، اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اللہ کے رسول کا وہ نرمی والا حکم بند نہیں، حالت دیکھیں گے کہ بہانہ تو نہیں بنا رہا۔ اگر واقعی وہ ایسا ہی ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب ہم کیوں لٹ لے کر اس کے پیچھے پڑیں گے؟ وہ غریب نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر سے زیادہ کون غریب ہے کہ میں یہ اس کو دیتا پھروں، میرے تو اپنے پوچھے بچے۔ اسی لیے آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نہیں ہوتی، بہت آپ ہنسے کہ یار عجیب بات ہے، روزہ بھی توڑا، ہم نے پلے سے کھجوریں لی اور گھر کو لے گیا۔ یہ ہے آسان دین۔ کوئی مولوی ہوتا تو کہتا نہیں بس اب اتنے غریبوں کو کھلانا ہی پڑے گا، خواہ قرضہ لے کر دو۔ نہیں، اللہ کے رسول حکیم تھے، رحیم تھے، ہر شخص کو دیکھتے تھے کہ اس کے کیا حالات۔ جی جی فرمائیں۔ ہمارے اہل سنت بریلوی مسلک والے جو بھائی ہیں وہ فجر کی سنتے جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں لمبی قرات جو ہے وہ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ جو فجر کی سنتے اگر کسی کی نہیں وہ پڑھ سکے جماعت سے پہلے تو وہ پھر پڑھ لیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بھائی ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے گزارش کی تھی میں بھی کروں، آپ بات بے شک بریلوی حضرات کی پوچھیں، وہ میرے بھائی ہیں، دوسروں کی پوچھیں، مگر یہ ٹرمیں نہ استعمال کیا کریں کہ جو بندی یہ کہتے ہیں بریلوی، یہ اس طرح کی بات نہ ہمارے اس مجمع میں یا محفل میں مناسب نہیں نظر آتی۔ میں سمجھتا آپ سب فراخ دل لوگ ہیں، پڑھے لکھیں، بات ویسے پوچھ لیں کہ یہ بات لوگ کچھ کرتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب کہتے تھے تو آپ جانتے ہیں نا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایسی باتیں نام نہیں لیتے تھے، حکمت کی بات ہے، ہم نے جوڑنا ہے ایک دوسرے، سب بھائی ہیں میرے۔ تو یہ جو ہے نا پہلی بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ بہت ہلکی پڑھتے تھے، ان میں قرات لمبی نہیں ہوتی تھی، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، یہ آپ پڑھتے تھے ان دونوں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں تو سمجھوں شاید اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، بہت ہلکی اس طرح، اس لیے لمبی جو پڑھتے ہیں نا یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان سنتوں کو بہت جلدی پڑھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔
اور یہ دو صورتیں جو ہے نا، ایک پہلی فجر کی سنتوں میں اور اسی طرح مغرب کی 2 سنتوں میں بھی آپ پڑھتے جو بعد میں پڑھی جاتی نا، اور جو طواف کے بعد بھی ہم مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں طواف کی رکھتے ہیں، ان میں بھی یہ اتنی اعلیٰ صورتیں توحید کی کہ ان کے مقابلہ میں قرآن میں توحید کا بیان اور کہیں ایسا مختصر اور واضح نہیں۔ سورہ اخلاص تو ایسی ہے کہ بالکل ہر شخص جو مذاہب سے واقف ہے، ہندوازم پڑھیں، بودھزم پڑھیں، یہودیت، عیسائی، سارے جہان کی گمراہیوں کا آپ خلاصہ نکال دیں تو یہ 4 آیتوں میں ان کا رد کر دیا گیا، ایک ایک کی جڑ پر کلہاڑا چلا دیا گیا۔ اسی لیے یہ اخلاص کہلاتی ہے کہ توحید کو بالکل نکھار دیتی۔ تو لمبی صورتیں نہیں پڑھنا چاہیے اس بہانے سے کہ لوگ ملتے ہیں، لوگوں کو آپ آنا چاہیے، نہیں آئے تو ان کو کہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی نا اب سنتیں نہیں پڑھنے دیں۔ ایک تو لمبی پڑھنا غلط، چھوٹی صورتوں سے حضور یہ رکھتے ہیں پڑھ لیں۔ دوسرا جو ہے کہ جماعت ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ بالکل خلاف سنت بات، اس میں بریلوی دیوبندی کوئی بات نہیں، واضح بات ہے کہ اللہ کے رسول حجرات سے باہر تشریف لائے، بلال اقامت کہہ رہے تھے اور لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، نئے نہیں آئے تھے، پہلے کی شروع تھی۔ آپ نے فرمایا صلاتان میں ایک وقت میں 2 نمازیں، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تم سنتے پڑھتے پھر اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو گئی فرضوں کے کوئی علاوہ کوئی نماز۔ اب بہانے نہیں بنانے چاہیے فلاں امام نے یہ کہا، ان کو اگر نہیں پتہ چل سکا، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ حضور نے یہ فرمایا، اب اس کے مقابلہ میں کسی کا قول نہیں سنا جائے گا۔ کوئی شخص اللہ اکبر جب تکبیر کہنے والا کہہ دے اس کے بعد سنتے نہ شروع کرے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ تو ہاتھ کھول دیتے، پہلے سے کوئی پڑھ رہا تکبیر ہو رہی وہ جا کر ہاتھ کھول دیتے، کیا کر رہا ہے، جماعت کے ساتھ فارغ ہو، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اب جو مصیبت ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ فرض کر لیا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ سنتے نہیں پڑھ سکتا، ظہر کی چھوٹی کی بعد میں پڑھ سکتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں فجر کی سنتے نہیں پڑھ سکتا، اب سورج نکلے پڑے۔ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے یہ حل نکالا کہ وہ ادھر ادھر ہو کر نہ پڑھ لے، غلط بات۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی اگر مل جائے تحیات میں پڑھ لے، کچھ کہتے ہیں نہیں ایک رکعت تو پوری ملنی چاہیے دوسری، یہ سارے اپنی طرف سے قیاس اور اندازے۔ حضور کا واضح حکم ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض۔ رہ گئی بعد کی بات، بھائی جب آپ کے سامنے ایک شخص نے اٹھ کر نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز تو 2 ہی رکھتے ہیں، یہ تم کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول پہلی 2 رکعتیں جو تھیں وہ میں نہیں پڑھ سکا، جماعت میں شامل ہو گیا تو وہ ہے۔ فرمایا فرائض اگر وہی 2 رکھتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، عام نفر نہیں تم اس وقت پڑھ سکتے، اگر وہ پہلے ہی چھوٹی ہوئی رکھتے یعنی سارے مسئلے الٹ دیے، بکرا الٹا لٹکا دیا، نہیں ہونا چاہیے۔ سنتیں مختصر پڑھیں، جماعت ہو رہی ہے آیا وہ نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ شامل ہو اٹھ کر بعد میں پڑھے، صحیح مسئلہ جو ہے وہی۔ اچھا مولانا جی فرمائیں فرمائیں۔ یہ ہے کہ یہ حج کے دوران اور عمرہ کے لیے جب خواتین جاتی ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں کہ ہم نے حج یا عمرہ ادا کرنا ہے، ہمیں کوئی ایسی دوائی تجویز کر دیں جس سے ہم کھاتی رہیں، وہ جو ان کا پیریڈز کا پرابلم ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے تاکہ ان کے اس ڈے کے درمیان ان کو اس مسئلے میں سے گزرنا نہ پڑے۔ تو اس کے لیے پریکٹس یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو دوائی ایڈوائز کرتے ہیں، جب وہ اس کام سے فارغ ہو کے واپس آ جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی دوا چھوڑ دیتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہاں پہ ہمارے شہر میں بھی کچھ عالمہ نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ دوائی کھانا آرٹیفیشل طریقے سے اس چیز کو روکنا یہ جائز نہیں ہے، نہ تو یہ عورتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور نہ ڈاکٹروں کو یہ تجویز کرنی چاہیے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح ایک بندہ ارینج کر کے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جائے اور وہاں پہ یہ مشکل ہو جائے، تو تھوڑی سی رات نہیں کریں کہ اس موقع پہ ہمیں کس طرح کی پالیسی رکھنی چاہیے، کیا ہمیں دوائی باقی تجویز کرنی چاہیے یا پھر جس طرح ان کا اسکول آف تھاٹ ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ کائنڈ رہے تھوڑا سا۔ جی ڈاکٹر صاحب کا سوال بہت عملی ہے، کیونکہ عورتیں جاتی ہیں، یہ ان کے لیے ایک طبی بات ہے کہ یہ دن آ جاتے ہیں تو پھر پریشانی بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ جو کسی عالمہ نے کہا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ غلط بات ہے، ناجائز کوئی نہیں۔ یہ تو سعید ابن منصور اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عورتوں نے کہا کہ ہم ایسی حالت میں کیا کریں جب دن آ جاتے ہیں،
تو اس زمانہ میں اب تو علاج بہت آگے بڑھ گیا. انہوں نے کہا پیلو کا درخت جو ہے نا اس کے پتے رگڑ کر اس کا پانی نکال کر پی لو, حیض رک جائے گا. حیض کو روکنے کی تدبیر انہوں نے زمانے میں بتائی. حرام نہیں کہنا چاہیے, نہ ناجائز, اگر اس طرح کام چلتا تو چلا لیں, باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر عورتیں نماز چھوڑ دیتی ہیں اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں تو ان کا ثواب کم تو نہیں ہوتا, بغیر کچھ کیے ہی ان کو ہمارے برابر ہی ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ رونے کی کیا بات ہے, یہ تمہارے لیے ایک طبی بات ہے, مرد پڑھتے رہیں گے تم بغیر پڑھے ان دنوں کی نمازیں لے لو. اس طرح پریشان نہیں ہونا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں ان کا بھی سامنے نمونہ رکھنا چاہیے نا, تاکہ بیویاں پریشان نہ آ جائیں گا. پھر کیا ہوا, آپ گھر بیٹھے ہیں, اللہ اللہ کریں, مسجد میں نہ جائیں, یہ طواف عمرے نہ کریں, ثواب ملے گا. آپ خیمے میں گئے, عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا, تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی, تو فرمایا کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے رسول میرے دن آ گئے. آپ نے فرمایا یہ رونے کی کوئی بات, ہوا کی بیٹیوں کی قسمت میں اللہ نے لکھا ساری عورتوں کو ایسا ہوتا. تم مکہ جا کر اپنے مکان پر ٹھہرو, جب پاک ہو جاؤ گی نہا کر جا کر عمرہ کر لینا. مگر اللہ نے سارے مسئلے قیامت تک حل کرانے تھے نا. اگر وہ پاک ہو جاتی کر لیتے تو کئی بچیاں جو جاتی ہیں بالکل قریب ہی گئیں, اب وہ پاک نہیں ہوئی, ادھر حج کا دن آ گیا جانے کا. ان کو ایسا ہی ہوا کہ 4 ذی الحج کو پہنچے آپ مکہ میں, مگر وہ پاک نہ ہوئی. 8 کو منا کو آپ روانہ ہو گئے, تو آپ نے فرمایا تو عمرہ چھوڑ, غسل کر کے نئے سرے سے حج کا لبیک پکار. حج کے لیے لے گئے, کیونکہ حج تو باہر کی منانا منا میدان ہے, عرفات, نماز نہیں پڑھنی, جانا ذکر اذکار کرنے سارے. تو پھر جب تم پاک ہوگی, تو جب بعد میں حج کے آپ نے کہا کہ تجھے ضرورت تو کوئی نہیں, چلو ایک سنت کی بات عمرہ رہ گیا تو خیر ہے, فرض تو ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو سوکنے نا میری دوسری بیویاں آپ کی, ان کا حج بھی ہوا تو عمرہ بھی ہوا, میرا ہوا صرف عمرہ حج, اس لیے میں عمرے سے محروم رہ گئی. تو آپ نے ان کے بھائی کو بھیجا ساتھ, عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو, وہ لے گئے مقام تنعیم سے, وہاں پھر احرام باندھا اور آ کر اپنا عمرہ کر لیا, پھر حضور کے ساتھ روانہ ہوگی. طریقے سارے بتا دیے گئے ہیں, اگر رکنا پڑ جائے تو ان کی مرضی کے بغیر اللہ کی طرف سے ثواب پورا ملتا رہے گا, ذکر اذکار کریں. ایک مصیبت بنتی ہے کہ جو حج طواف زیارت ہے نا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. باقی آخری طواف بھی حضور نے معاف کر دیا کہ اگر عورتوں کا ایسا حال ہو جائے تو طواف الوداع معاف ہے, طواف الوداع کی کوئی ضرورت نہیں. چلی, اور اس بارے میں جیسے بات ہو رہی تھی سنتوں کی, ذہن کلیئر کرنے کے لیے کہ سپریم لا حضور کا فرمان ہے, کسی کی نہیں چلتی اس کے آگے. کہ مدینہ شریف کے لوگ آئے, انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس عورت کو ایسے دن آ جائیں, باقی سب کچھ نے کر لیا تھا, چلنے کے وقت طواف الوداع رہتا تھا, انہوں نے کہا معاف ہے چلی جائے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں مانیں گے. ہمارے شہر کے جو عالم ہے حضرت زید بن ثابت, اور یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں, کاتب وحی تھی, اصل کاتب وحی زید بن ثابت تھا, اور بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرآن جمع کرایا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کاپیاں کروائیں. کاتب النبی جڑا نا, کاتب الوحی بخاری شریف عنوان زید ہی, اصل اس کی ڈیوٹی, اس کا فتویٰ تھا کہ نہیں کر کے آئے, رکنا پڑے. انہوں نے کہا یار نہ میری مانو نہ زید کی مانو, مدینہ جاؤ گے نا, حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ زندہ ہے ام سلیم, ان سے پوچھ لینا حضور نے کیا کیا, پھر مسئلہ حل ہوگا. جب گئے انہوں نے پوچھا تو ام سلیم نے کہا ابن عباس سچا, زید کا فتویٰ نہیں ٹھیک, حضور نے ہمیں معافی دے دی ہے کہ بغیر طواف الوداع کی ہم آ سکتی. جب حضرت زید سے جا کر کہا, انہوں نے کہا اللہ اکبر, اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا, سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد میں کون ہوں, فیصلہ ہو گیا. تو یہ ذہن رکھنا چاہیے, گروہ کی بات پر جمے رہیں تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن امام ابو حنیفہ مالک صاحب جان چھڑا لیں گے کہ اللہ کے بندو ہم نبی تھے, ہم عالم سے اپنی کوشش کی تھی, اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تم ہماری باتوں پر جمے رہے, ہمیں بدنام کرتے رہے. کوئی امام ذمہ دار نہیں ہوگا, وہ حضور کے خادم ہیں, دین انہوں نے پہنچایا, وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, مگر فیصلہ حضور کا چلے. تو اگر وہ روک لیں کسی دوائی سے, وہ بھی گنجائش. حضرت ابن عمر نے فتویٰ دیا, اور اگر چلنے دیں روٹین کو تو اس میں بھی کوئی بات نہیں, بغیر کچھ کیے انہیں ثواب ملتا جائے. جی میرے دو بڑا مسائل کے ایک سوال ہیں, 3 چھوٹے چھوٹے سوال. نمبر 1 کا یہ ہے کہ جیسے آج کل محرم اور رام اور صفر کا مہینہ آ رہا ہے, تو ہمارے یہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس میں شادی بیاہ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب یہ میں آپ سے جا رہا ہوں کہ کیا محرم میں یا سفر میں جو شادی بیاہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دوسرا میرا سوال یہ ہے
ایک ایک ہوتا جائے نا پھر مجھے بھی یاد نہیں رہے. ایک تو آپ نے محرم الحرام میں پوچھا شادی کا مسئلے کی حد تک تو کسی گروہ میں بھی منع نہیں ہے، نہ شیعوں میں نہ سنیوں میں، کہیں نہیں آیا کہ محرم میں شادی نہیں ہو سکتی. پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی کوئی کرے تو کوئی حرام نہیں، مگر اگر نیت یہ بد ہو. کچھ لوگ ایسے بھی نا، اور بہت بڑی تعداد ان کی ہو گئی ہے، جو سرے سے کہتے ہیں کہ امام حسین رضی تو بالکل جھوٹے تھے، وہ باغی تھا، سرکش تھا، اس لیے صحیح قتل ہوا. اس نیت سے اگر کوئی کرے کہ میں ان کے مرنے پر خوش ہوں اور اس لیے میں خوشی کی تقریب کروں گا، تو ظاہر بات ہے یہ تو ایمان کو چھڑی پھیرنے والی بات. اللہ کے رسول نے انہیں جنت کے شہزادے کا اور اپنے بیٹے کا کہا یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں. اب خوشیاں مناتا ہے کوئی آدمی کہ وہ مارے گا تو ٹھیک ہی ہے. یہ آپ صرف زبانی بات نہ سنیں، کتاب میں انگنت آ رہی ہیں، ظالم ممبروں پر کہہ رہے ہیں. یہ ناصری گروہ کہلاتا تھا تاریخ میں، اب یہ کچھ زور پکڑتا جا رہا. جو بندیاں رہ حدیثوں میں میرے بھائی ہیں ان میں زیادہ یہ بات پھیلتی جا رہی کہ نہیں سیدنا یزید امیر المومنین رضی اللہ عنہ کتاب میں ٹائٹل پیج پر سیدنا امیر المومنین. تو اگر تو اس ذہن کا تو پھر تو میرے برخوردار میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اہل بیت سے بغض لے کر مرے گا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں. اور آپ نے فرمایا اگر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پاؤں برابر کر کے کھڑا رہے اور نماز پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، مگر اللہ کے اللہ و مبغض اللہ اہل بیت محمد، مگر اللہ سے جب ملے اس حال میں ملے کہ اس کے اندر بغض ہو میرے خاندان کے بارے میں، دخل النار، جہنم میں چلا جائے. اس لیے نیت کا ہے. اگر تو یہ بری نیت ہے تو پھر شادی کو کیا رونا ہے، ایمان کی خیر منائے. اور اگر ویسے ہی کوئی مجبوری ہے کہ چلے جانا بچے نے کر لیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، حرام نہیں. جی دوسرا بات یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ موت کا ایک قتل ہے، جب وہ آتا ہے تو موت انسان کی دل آتے ہیں اور وہ روح کو کہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک آدمی ہے جو خودکشی کہتے ہیں کہ ہم حرام ہے، خودکشی وہ کرتا ہے، لیکن ایک طرف سے یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے موت کا وطن ہے، اس کی موت اگر وہ آ گئی ہے خودکشی اس کی ہے تو حرام ہے. اس کے مطلب آپ کہتے ہیں ایک ذمہ داری ہے اللہ پاک کی کہ کب جان اس کی لینی ہے، یہ اس نے لکھا ہوا ہے. اس سے ایک کام ہے ہمارے کرنے کا. اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ تم نے کس طرح مرنا. ہم غلط کام کریں، زہر کھا لیں، گاڑی کے نیچے سر دے دیں تو ہم مجرم ہی ہیں. اللہ کے علم میں تھا اس وقت مرنا، تو اللہ کا کام ہے، وہ جانتا تھا. مگر ہمیں تو نہیں کہا کہ تم مرتے پھرو، ہمیں تو یہ کہا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ہمیں اپنا کام سنبھالنا چاہیے جو انسانوں کے ذمہ لگا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہیں کرنا. ہم یہ ڈھونڈنے چل پڑیں کہ اللہ کے پاس کیا علم ہے. اللہ کا علم ہمیں نہیں مجبور کرنا. آپ کے استاد آپ کی حرکتوں سے اگر کسی جگہ لکھ بھی لیں کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا، آپ اپنی نالائکی سے فیل ہوں، محنت نہ کریں تو کسی دن ڈائری نکال لیں کہ استاد جی نے لکھا تھا اس لیے میں فیل ہوا. استاد جی کے لکھنے سے فیل نہیں ہوا، تیری کمبختی سے استاد کو لکھنا پڑا تھا. کہ اللہ نے جو لکھا نا وہ ہمیں نہیں تنگ کرتا کہ ہم خودکشی کریں. اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ جانتا کہ حرامی یہ کریں، گناہ ہے، حرام ہے، اتنا بڑا جرم ہے. ایک تو خودکشی نہیں کہنا چاہیے. ایک عام طور پر میں نے اساتذہ سنا کشی نہیں کہنا چاہیے، نسل کشی وہ ٹھیک. نسل کشی کہیں کہ نسل آپ بڑھاتے ہیں جانوروں کی، کہ وہ کشی ہے، کشیدن سے. جو کشتن سے ہے نا، یہ مارنے کے معنی میں، یہ خود کشی. یہ حملے کو بھی کہتے ہیں خود کش. خود کش کیا؟ خود کش کہو کہ اپنے آپ کو مار. تو جرم اتنا بڑا آپ نے فرمایا جس آلے سے کوئی اپنے آپ کو مارے گا نا، زہر سے یا خنجر سے، دوزخ میں بار بار زندہ کیا جائے گا اور اسی سے وہ مرتا رہے گا. یہی سزا اس کو ملے گی. ان گنت موتیں کہ بھگتتا رہے. تو اتنا جلد باز نکلا تھا کہ میں جان چھڑاؤں مصیبتوں سے، بھگت پھر. صبر سے کام لینا چاہیے. مشکل حالات میں اللہ سے مدد مانگے. خودکشی بہت اللہ کے نزدیک جرم ہے. جی کیا جب ہم امام صاحب کو کاغذ میں سوال بتا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ دعا نہیں آتی تو یہ دعا پڑھ لے یا اس طرح کر لے، تو کیا یہ ہمارے جنازہ متعلق؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مختلف لوگ ہیں ان کا طریقہ کار مرکہ مختلف ہے، تو اس کے متعلق کون سا ہے جو جائز اور زیادہ قریب ہے حضور کی سنت کے، اس کو ہم اڈاپٹ کریں؟ ہاں، بہت اچھی بات ہے میرے بھائی. جنازہ تو روز سامنے آتا ہے، اس کے لیے جاننا تو چاہیے. حرم شریف میں تو ہر نماز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں.
طریقے مختلف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو دین کی وسعت سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میرے طریقے سے ذرا ہٹ کر اس نے پڑھایا، قیامت آ گئی۔ قیامت نہیں آنی چاہیے، آپ لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، ذہن کھلا کرنا چاہیے کہ خود اللہ کے رسول نے، صحابہ نے کئی طرح پڑھے ہیں جنازے، اس لیے جس طرح بھی کوئی امام پڑھا رہا نا